ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن مجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ۔ صلوات میں حضرات گرامی قدر بزرگان محترم، بالخصوص سوگواران امام مظلوم کربلا، پہلی گزارش اور آخری گزارش کی یہ جتنی دیر کی زحمت سماعت میں آپ کو دوں گا، اس گفتگو میں لطف تب آئے گا جب بچے پیچھے ہوں گے اور بڑے آگے ہوں گے۔ آگے آ جائیے بھائی، اٹھ کر کے باقاعدہ آگے آ جائیے، اٹھ کر کے آگے آ جائیے، باقاعدہ آگے آ جائیے اٹھ کر کے۔ جزاک اللہ۔ ان بچوں کو درمیان میں لے لیجیے نا، ایک بچہ بڑوں کے درمیان میں ہوگا اور اچھا ہوگا۔ آئیے ادھر آئیے بھائی، ادھر آئیے، جزاک اللہ۔ اور قریب آئیے، بزرگان آئیں بھائی، ہمارے نوجوان بھائی اور قریب آئیں۔ آئیے آئیے آپ لوگ سب، مجھے 5 لوگ ہیں، ادھر آئیے آپ لوگ سب کے سب، ادھر آئیے، بالکل آ جائیے، رکیے گا نہیں آپ لوگ، بالکل نہیں، آ جائیے ادھر، بالکل آ جائیے، جزاک اللہ۔ آئیے آئیے آئیے، ادھر آئیے، رکیے گا نہیں، رکنا منع ہے۔ آئیے آپ لوگ 5 لوگ ادھر آئیے، ادھر آئیے، ایک دم رکنا، یہاں ہے جگہ، ہے جگہ، آئیے آئیے، یہاں جگہ ہے، اسپیس ہے، سب ملے گی جگہ آپ کو۔ جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ آج مکمل مجمع اور خالص مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، میں اس کا ترجمہ کروں گا آدھے گھنٹے کے بعد۔ ترجمہ میں کروں گا آدھے گھنٹے کے بعد، لیکن جب ترجمہ میں اس آیت کا کروں گا تو آپ کی سماعت یقین جانیں کہ سننے کی اور سمجھنے کی اور سماعت کی جو معراج ہوتی ہے اس بلندی پر ہوگی۔ میں ابھی بالکل نہیں کروں گا، کچھ سامنے کی بات پہلے آپ سے کرنا ہے، مقدمہ تیار کرنا ہے تاکہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں۔ میں آیت پڑھتا ہوں، ترجمہ نہیں کروں گا، صرف ایک بار آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اب اس کے اندر ایک لفظ آیا ہے اور غور فرمائیے گا وہ لفظ کون سا آیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ۔ تو اب آپ وہ لفظ آپ سمجھ گئے، وہ لفظ کون سا آیا، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ 8 محرم سے قریب آ رہے ہیں، 7ویں سے گزر رہے ہیں، تو آپ قریب آ گئے ہوں گے کہ وہ کون سی ذات ہے کہ مجھے جس پہ گفتگو کرنی ہے۔ میں ترجمہ ابھی نہیں کروں گا، 20-25 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد انشاءاللہ ترجمہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ اس سے پہلے ایک بات سن لیجیے، اور وہ یہ کہ چوتھے امام نے فرمایا ہے کہ میرے بابا حسین کو اپنے بابا علی سے اتنی محبت تھی کہ اگر میرے بابا حسین کے 1000 بیٹے ہوتے تو سب کے نام علی ہوتے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا، اگر 1000 بیٹے ہوتے تو میرا بابا حسین، اپنے تنویر بھائی آج ادھر آنا ہے، آئیے آئیے ادھر آئیے، جزاک اللہ،
یہ نہ سوچیے کہ آگے جگہ نہیں ہے، ابھی جگہ بہت ہے، ان بچوں کے درمیان میں آپ لوگوں کو بیٹھنا ہے۔ آئیے جزاک اللہ، اٹھ کے آئیے، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ذرا سا کچھ لوگ جو ادھر بھی آ جائے، صلوات پڑھ لے بابا سے بلند۔ چلیے بہرحال اب آگے اتنے کافی ہیں، انشاءاللہ آتے رہیں گے، وہ آگے بھی بھیجتا، پیچھے والوں کی ذمہ داری ہے، وہ آگے بھیجتے رہیں گے۔ آج کہ جیسے یہ آ رہے ہیں تو پیچھے والوں کو چاہیے کہہ دیں کہ آگے چلے آئیں، تو ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ اب میں گفتگو شروع کرتا ہوں۔ تو مولا چوتھے امام فرماتے ہیں اگر میرے بابا کے 1000 بیٹے ہوتے تو میرا بابا حسین اپنے بابا علی یعنی میرے دادا حسین سے اتنی محبت کرتا تھا کہ ان سب کے نام علی رکھتا۔ سنیے، یہ سنا، یہ بھی سنیے، جیسے اگر 1000 بیٹے ہوتے تو علی رکھتا، اگر حسین کی 1000 بیٹیاں ہوتی تو سب کے نام فاطمہ ہوتے۔ بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا، اگر 1000 بیٹیاں ہوتی تو سب کے نام فاطمہ ہوتے۔ بھائی فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، یہ 2 فاطمہ۔ حسین کی تیسری بیٹی اس کا بھی نام فاطمہ تھا، لقب سکینہ تھا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا، نام فاطمہ تھا، لقب سکینہ تھا۔ آپ کی سماعت مجھ سے پڑھوائے گی اس بی بی کے فضائل۔ نام فاطمہ، لقب سکینہ نہیں، السکینہ، عربی میں سنیے، السکینہ، الف لام سین کاف یہ ہے، السکینون یہ ہے، السکینہ، سنیے الف لام کے ساتھ السکینہ۔ یہ ہم اپنی اردو زبان میں لفظ سکینہ استعمال کرتے ہیں، عربی میں کیا تھا؟ السکینہ۔ لقب دیا تھا حسین نے، نام نہیں، نام ہے فاطمہ، لقب ہے سکینہ۔ لقب کی ایک خاصیت ہے، جو لقب جسے دیا جائے اس کی تمام صفتیں اس کے اندر ہونی چاہیے، اس کی تمام صفتیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ مثلا آپ کسی کو کہیں کہ شاعر شیرخوار کربلا، شاعر جناب علی اصغر، تو اب لقب دے رہے ہیں تو کم سے کم اتنے تو اشعار اس نے جناب علی اصغر پہ کہے ہو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا، آپ کسی کو کوئی لقب دے رہے ہیں تو اس کی صفت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ مثلا آئیے میں آپ کو اور قریب کرتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں ابو الفضل، فضیلتوں کا باپ، اللہ اکبر، تو کم سے کم اس کے اندر یہ صفتیں ہونی چاہیے کہ وہ فضیلت کا باپ دکھے۔ چلیے میں آپ کو اور قریب کرتا ہوں، پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی انت یاسوب الدین، یا علی تم دین کے یاسوب ہو۔ علی نے فرمایا انا یاسوب الدین، میں انا یاسوب المسلمین، میں مسلمانوں کا یاسوب ہوں۔ تو یہ یاسوب کیا ہے کہ میں مسلمانوں کا یاسوب ہوں؟ میں یاسوب کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے یاسوب کیا ہے؟ یاسوب سنیے، یاسوب شہد کی مکھیوں کے اس سردار کو کہتے ہیں جو دن بھر شہد کی مکھیوں کے دروازے پر بیٹھی ہوتی ہے، خود رزق کی تلاش میں نہیں جاتی، سب کو بھیجتی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا، یعنی آپ نے غور فرمایا دن بھر ہوتی ہے، خود رزق کی تلاش میں نہیں جاتی، یعنی آپ نے پہلے یہ سماعت کیا کہ یاسوب کی پہلی صفت یہ ہے کہ اسے رزق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ علی سے زیادہ اس صفت کا حامل کون ہوگا جو اپنا کھانا خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلا دے؟ ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ جو اپنا کھانا خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلا دے۔ تو یاسوب سردار ہے مکھیوں کی، یہ مکھی، اچھا ہوتا کیا یہ دن بھر وہیں پہ ہوتی ہے، شام کو
جب ساری مکھیاں واپس آتی ہیں، جب ساری مکھیاں واپس آتی ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ نے شہد کی مکھیوں کو حکم دیا ہے طاہر غذا کھاؤ، پاک و پاکیزہ غذا کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، روکا ہے اللہ نے شہد کی مکھیوں کو خصوصی طور پہ۔ تو شام کو ساری مکھیاں واپس آئی تو یاسوب گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیتا، پہلے یاسوب انہیں سونگھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اگر حلال کھایا ہے تو اندر جاؤ، حلال کھایا ہے تو اندر جاؤ، حرام کھایا ہے تو ٹھہر جاؤ۔ اس کے ہاتھ میں ایک مقراض ہوتی ہے، قینچی نما ایک چیز ہوتی ہے جو اوپر کا تو قطر دیتی ہے جو حرام غذا لیتی ہے۔ جو مکھیاں حرام غذا کھاتی ہیں، نجس غذا کھاتی ہیں، ان کے پروں کو اس مقراض سے قطر دیتی ہے۔ یہ ہوتا ہے یاسوب، سونگ کے بتاتا ہے حلال کھا کے آئے ہو یا حرام کھا کے آئے ہو۔ یہ ہے مکھیوں کا یاسوب۔ جو دین کا یاسوب ہوگا وہ سونگ کے نہیں بتائے گا، پیشانی دیکھ کے بتائے گا حلال خور آ رہا ہے یا حرام خور آ رہا ہے۔ ارے بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں، بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائے، بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائے۔ ایک صلوات پڑھنے بابا سے بلند۔ شکریہ۔ سونگ کے بتا دے گا، وہاں مقراض ہوگی، یہاں وہاں مقراض، یہاں ذوالفقار ہوگی، وہاں مقراض سے پر قطرے جائیں گے، یہاں ذوالفقار سے سر اڑائے جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ نے اس سے ایک بات سمجھی کہ جو لقب جسے دیا جاتا ہے اس کے تمام صفات اس کے اندر ہونے چاہیے، تب وہ لقب جچتا ہے۔ حسین نے اپنی بیٹی فاطمہ کو ایک لقب دیا السکینہ۔ کیا لقب دیا؟ السکینہ۔ تو آئیے پہلے تو دیکھیں کہ السکینہ کیا ہے، پھر بعد میں حسین کی سکینہ پہ گفتگو کریں گے۔ کسی نے 5ویں امام سے سوال کیا، مولا ما ہے السکینہ، مولا یہ سکینہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا سکینہ تو ہے الایمان، ایمان کا نام سکینہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ سنیے، السکینہ تو ہے الایمان، ایمان کا نام۔ ابھی لقب بتا رہا ہوں، حسین کی سکینہ نہیں، ابھی لقب بتا رہا ہوں، جب حسین کی سکینہ بتاؤں گا تو پھر تو آپ کی کیفیت ہی بدل جائے گی۔ ابھی لقب بتا رہا ہوں کہ یہ لقب جو حسین نے دیا ہے تو یہ کہاں کہاں استعمال ہوا، کیسے کیسے استعمال ہوا، یہ لقب آیا کہاں سے، یہ لقب آیا کہاں سے، استعمال کب ہوا، یہ ہے کیا سکینہ۔ 5ویں امام نے فرمایا سکینہ تو ہے الایمان۔ پہلی کتاب عیون و اخبار رضا، دوسری کتاب معانی الاخبار، تیسری کتاب کافی۔ ان تینوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ 5ویں امام سے پوچھا ما ہے السکینہ، مولا یہ سکینہ کیا ہے؟ میں ابھی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں کہ سکینہ کے معنی سکون، نہ، آپ لطف اٹھا سکے جتنا اٹھا سکتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ما ہے السکینہ، مولا یہ سکینہ کیا ہے؟ کہا سکینہ تو ہے الایمان، ایمان کا نام سکینہ ہے۔ 7ویں امام سے کسی نے پوچھا مولا ما ہے السکینہ، مولا یہ سکینہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا سکینہ تو ہے روح اللہ، اللہ کی روح کا نام سکینہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں، نا صلوات پڑھنے بابا سے بلند پھر کسی دے۔ تم تو میرا ساتھ دیتے،
تھوڑا سا آپ لوگ قریب آ جائیے، ذرا سا اور قریب آئیے، تھوڑا سیمنٹ آئیے، سیمنٹ آئیے، سب لوگ دکھ نہیں رہے ہیں، ذرا یہ تھوڑا سا بیٹا اور آگے آؤ، اور آگے آ جاؤ ذرا سا بھائی، آگے بڑھیے آگے بڑھیے، جزاک اللہ، تھوڑا سا جزاک اللہ۔ میں چاہتا ہوں ایسے ہی سنیں جیسے آپ سنتے ہیں، جو حق سماعت ہے آپ کا۔ السکینۃ ہے روح اللہ، اللہ کی روح کا نام، یہ 7واں امام، 8واں امام۔ اب یہاں بھی تو میں لقب بتا رہا ہوں، ابھی سکینہ نہیں بتا رہا ہوں، لقب بتا رہا ہوں۔ جب لقب بتا دوں گا تو پھر بتاؤں گا کہ حسین کی سکینہ کیا ہے۔ ابھی لقب بتا رہا ہوں۔ 8ویں امام سے سائل نے سوال کیا، مولا ما ہے السکینہ، مولا یہ السکینہ کیا ہے؟ 8ویں، اب یہیں سے سماعت بتائے گی کہ آگے بڑھنا ہے یا ٹھہر جانا ہے۔ امام سے پوچھا 8ویں امام سے، مولا یہ سکینہ کیا ہے؟ سائل پوچھ رہا ہے، امام نے فرمایا سنو، السکینۃ ہی ریح تخرج من الجنۃ الطیبہ لہا صورۃ کصورۃ الانسان وانزلت علی الانبیاء وانزل علی ابراہیم حین بنى الکعبہ واشارت کذا وکذا وکذا وکذا۔ پوچھا مولا یہ سکینہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا السکینۃ ہی ریح تخرج من الجنۃ، ارے جنت کی ایک پاک ہوا کو سکینہ کہا جاتا ہے۔ ہائے 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 حیدر حیدر حیدر، کچھ سنانا چاہ رہا ہوں، سن لے آپ۔ خدا کی قسم، امام کا شمس تبریز کا جملہ نہیں، امام کا جملہ ہے، اور امام کا جملہ تو پھر امام کا جملہ ہے۔ آپ تو شمس تبریز کے جملے پر گھٹنے کے بل ہو جاتے ہیں، پھر تو یہ امام کا جملہ ہے۔ امام کہہ رہے ہیں سکینہ، السکینۃ ہی ریح تخرج من الجنۃ الطیبہ، جنت کی ایک پاک ہوا کو سکینہ کہا جاتا ہے۔ لہا صورت کصورت الانسان، اس کی صورت انسانوں جیسی ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا، اس کی صورت انسانوں جیسی ہے۔ آگے امام فرماتے ہیں وَهِيَ الَّذِي أُنزِلَتْ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ حِينَ بَنَى الْكَعْبَةَ وَأَشَارَتْ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا۔ اور یہی وہ سکینہ ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم کو کعبے کا بنانے کا حکم دیا، اور ابراہیم کعبے کے قریب پہنچ کے سوچ رہے تھے کیسے بنائے، تو سکینہ نے بتایا ایسے بناؤ ایسے بناؤ ایسے بناؤ ایسے بناؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، صلوات پڑھنے با آواز بلند۔ ہاں، تو پہلی بات، ایمان کا نام سکینہ، اللہ کی روح کا نام سکینہ، جنت کی ایک پاکیزہ ہوا کا نام سکینہ، جو ابراہیم کی مدد کے لیے آئی۔ لہا صورت کا صورت الانسان، اس کی صورت انسانوں جیسی ہے۔ یہ 3 اقوال پڑھ دیے، آئیے سنیے ایک امام۔ بصرے کے ایک نجومی کے پاس میرا مولا گیا، اور امام نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ تو سب سے بڑا علم نجوم کا جاننے والا ہے۔ کہا مولا ہاں، بس ایک بار کہا تھا کہ میں اس بصرے میں سب سے بڑا علم نجوم کا جاننے والا ہوں۔ تو امام نے پوچھا یہ بتا کہ آسمان کی حقیقت کیا ہے، آسمان کیسے ٹکا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا مولا چونکہ آسمان گھومتا ہے، آسمان میں دوران ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام نہیں کہہ رہے ہیں،
وہ نجومی بتا رہا ہے آسمان گھومتا ہے، اس گھومنے اور حرکت کی وجہ سے آسمان ٹکا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا اگر آسمان گھومتا ہے تو وہ جو ستارہ آپ روزانہ شام میں دیکھتے ہیں، وہ مغرب کی طرف ایک ستارہ سب سے پہلے طلوع ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے قطب ستارہ۔ کون سا ستارہ؟ قطب ستارہ۔ امام نے فرمایا اگر آسمان گھومتا ہے تو قطب ستارہ کعبے کی ایک ہی طرف کیوں رہتا، اس کا رخ بدلتا کیوں نہیں؟ اگر آسمان گھومتا ہے، حیران ہوا، پریشان ہوا، مضطرب ہوا۔ امام نے کہا چھوڑ اس بات کو، مجھے بس اتنا بتا زہرہ ستارے سے سکینہ ستارہ کتنے فاصلے پہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا بس اتنا بتا دے زہرہ ستارے سے، بچوں زہرہ نہیں جانتے ہو؟ زہرہ وہ جو زہرا کی شادی کے دن زہرا کے گھر تک آیا، جو سمجھا کروڑوں سلام، نہ سمجھا بعد میں داد دے دے۔ زہرا وہ جو زہرا کی شادی کے دن زہرا کے در تک آیا، جو در تک آئے اس کو زہرا کہتے ہیں، جو آغوش میں آ جائے اس کو سکینہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی نہیں، اب بھی آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا، پہلے واضح تو کر دوں کہ سکینہ کیا ہے۔ ایک ستارے کا نام سکینہ، ایمان کا نام السکینہ، اللہ کی روح کا نام السکینہ، جنت کی پاک ہوا کا نام السکینہ۔ اتنے لقب سن لیے، سکینہ کی حقیقت جان لیا آپ نے۔ حسین کے بیٹے بتا رہے ہیں کہ یہ ہے سکینہ، پھر حسین کو نہیں معلوم ہوگا کہ سکینہ کیا ہے؟ حسین کو معلوم ہوگا نا۔ اس کے باوجود حسین نے اپنی بیٹی کو لقب دیا السکینہ۔ تو حسین کو معلوم تھا کہ سکینہ کسے کہا جاتا ہے، پھر بھی حسین اپنی بیٹی کو لقب دے رہے ہیں۔ سنیے علامہ اسد حیدر ہاشمی کا ایک جملہ، ایک عالم ربانی کا جملہ سنیے کہ وہ ستارہ سکینہ۔ اب جب حسین کی بیٹی سکینہ پہ گفتگو کی تو وہ عالم ربانی کہتے ہیں یہ سکینہ جو حسین کی سکینہ ہے، اب حسین کی سکینہ بتانے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہیا نجمت سحر الامامت طلعت علی افق صدر الحسین۔ سکینہ امامت کی صبح کا وہ ستارہ ہے۔ امامت کی شب کا ستارہ نہیں کہا، امامت کی، رخ بدلیے گا تراب بھائی اگر جملہ پسند آئے تو، امامت کی شب کا ستارہ نہیں کہا، کہا نجمتو، نجم ستارہ، بالکل سامنے کی بات، نجمتو سحر الامامت، امامت کی صبح کا ستارہ۔ اب سوچتا رہیے صبح کا ستارہ کیا، صبح کا ستارہ کیا، صبح سوچتے سوچتے بات سمجھ میں آئی۔ دیکھیے اور ستارے جو رات میں نکلتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، لیکن جو صبح کا ستارہ ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ اور ستاروں میں اور صبح کے ستارے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اور ستارے اور ہیں، مگر یہ جو صبح کا ستارہ ہوتا ہے جب تک یہ طلوع نہیں ہوتا صبح نہیں ہوتی۔ اوہو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھیا بچاس کا نام ذرا غور فرمائیں۔ فرما رہے امامت کی صبح کا ستارہ
اگر سکینہ نہ ہو تو امامت کی صبح نہ ہو۔ نجمت و سحر الامامت طلعت، سنیے کیا جملہ کا ہے، طلعت علی افق صدر الحسین، سکینہ امامت کی صبح کا وہ ستارہ ہے جو طلعت علی افق صدر الحسین، جو حسین کے سینے کے افق پہ چمکا ہے، جو حسین کے سینے کے افق پہ چمکا ہے۔ علامہ اسد حیدر ہاشمی دوسری جگہ کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو حسین کی بیٹی سکینہ کو؟ پہلے امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ سن لیجئے، لا عمری، میری عمر کی قسم، انی لا احب فی بیت تحل بہ السکینۃ والرباب، مجھے اس گھر سے محبت ہے جس میں سکینہ اور رباب رہتی ہیں۔ اوہ اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہا؟ حسین، وہ بھی اپنی عمر کی قسم، حیات کی قسم، مجھے اس گھر سے محبت ہے جس میں نام سکینہ اور نام جناب رباب کی خواتین رہتی ہیں۔ یہ ان کے لیے نہیں ہے، نام سکینہ پہ جو بچیاں گھروں میں رہتی ہیں، مجھے اس گھر سے محبت ہے۔ حسین نے اپنی زندگی کی قسم کھا کے کہا۔ علامہ اسد حیدر ہاشمی کہتے ہیں تم کیا جانو کہ حسین کی سکینہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، دیکھیے اس کو فضائل کے رخ سے تھوڑی دیر کے لیے سن لیجئے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں یہ ساری چیزیں بتا چکا ہوں، پہلے میں آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر یہ حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کی روح کا نام سکینہ، جنت کی پاک ہوا کا نام سکینہ، ایمان کا نام سکینہ، ستارے کا نام سکینہ۔ آیت کہہ رہی ہے بَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، وہ اللہ وہی ہے جس نے مومنین کے دلوں میں السکینہ کو نازل کیا، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا، تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ السکینہ کا ترجمہ کیجئے، میں نہیں کروں گا۔ کیوں کروں بھئی؟ آپ کبھی کسی مولوی نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ بتائیے، قرآن کی جگہ قرآن ہی تو لکھا ہے نا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں۔ کبھی کسی مولوی نے قرآن کا ترجمہ کیا، قرآن کی جگہ قرآن لکھا؟ بھیا میں سکینہ کی جگہ سکینہ کہوں گا جو سمجھا کروڑوں سلام۔ کیا فرمایا؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فی قلوب المؤمنین، وہ اللہ تو وہی ہے کہ جس نے مومنین کے دلوں میں السکینہ کو نازل کیا، لیزدادوا ایمانا، تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، مع ایمانہم، ایمان کے باوجود ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ تو یہ ایمان کیا ہے؟ پہلے دیکھیے ایمان کیا ہے۔ ہم نے دیکھا جنگ خندق میں نبی کہہ رہے ہیں برز الایمان، برز الایمان، برز الایمان۔ آج ایمان جا رہا ہے، جا رہے ہیں علی، نبی کہہ رہے ہیں ایمان جا رہا ہے، ایمان جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ایمان علی کو کہا جاتا ہے جو علی کی موجودگی میں ایمان بڑھا دے، اس کو سکینہ کہتے ہیں۔ انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، یہ ابھی السکینہ کی گفتگو ہو رہی ہے، پھر سنیے، یہ ابھی حسین کی سکینہ نہیں۔ اب آئیے سنیے اسد حیدر ہاشمی کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حسین کی بچی ایسی صفتیں تھیں السکینہ کی، حسین نے اپنی بیٹی کا نام السکینہ رکھا تو کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں یہ وہ بیوی ہے کہ قد امتحن اللہ اشد الامتحان، یہ وہ بیوی ہے کہ اللہ نے سب سے شدید امتحان اسی بچی سے لیا۔ سب سے بڑا امتحان اسی بچی سے لیا۔ کیا جملہ لکھا ہے، قربان جاؤں علامہ اسد حیدر ہاشمی کے جملے پر۔ وہ کہتے ہیں قد امتحن اللہ اشد الامتحان۔ آگے ایک لایت لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہ، اللہ نے
کسی نفس کو اتنی تکلیف نہیں دی کہ جتنی وہ برداشت نہ کر سکے. اللہ نے اتنی ہی تکلیف دی ہے کہ جتنی وہ برداشت کر سکے، اس سے زیادہ تکلیف نہیں. مثلا ہم دمبا ذبح کر سکتے ہیں تو ہم سے کہا دمبا ذبح کرو. ابراہیم بیٹا ذبح کر سکتے ہیں، ابراہیم سے کہا بیٹا ذبح کرو. اور فرما رہے ہیں آپ. مظفر بھائی 2 لمحے کے لیے ابھی چلا جاؤں گا منزل تک. ہم سے کہا دمبا ذبح کرنے کو، ابراہیم کی وسعت ہم سے زیادہ تھی، کہا بیٹا ذبح کر کے دکھاؤ. چلے وسعت تھی مگر اتنی نہیں کہ آنکھیں کھول سکیں. قوت تھی مگر اتنی نہیں کہ آنکھیں کھول کے قربانی کریں. پٹی باندھ لی، پٹی نے بتایا وسعت ہے مگر اتنی نہیں کہ دیکھ سکیں. حسین نے کربلا میں کہا معبود قربانی تیری، پردہ کیسا؟ ہائے 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 ہائے، قربانی تیری پھر پردہ کیسا؟ معبود تیرے لیے قربانی ہے. یعنی وسعت حسین ابراہیم سے زیادہ. تو جس کی جتنی وسعت ہے اللہ امتحان اسی حساب سے لیتا ہے. علامہ اسد حیدر ہاشمی کہتے ہیں یہ جو بچی ہے جس نے قد امتحان اللہ اشد الامتحان، اللہ نے اس بچی سے کائنات کا سب سے بڑا امتحان لیا. اور اس کے بعد علامہ کہتے ہیں وہ سارا جملہ کا ہے خدا کی قسم، صابرتن محتسبتن. وہ کہتے ہیں اللہ نے اس امتحان میں اس بچی کو صابرہ پایا. اللہ نے اس امتحان میں اس بچی کو صابرہ پایا. محتسبتن، کیسی صابرہ؟ ایسی صابرہ کہ ٹھنڈی سانس بھی نہ لی اور امتحان دیتی رہی. صبر کیا. کیا جملہ لکھا ہے خدا کی قسم، دل میں اتر جائے. نہ داد دیجیے گا، اسے یاد رکھ لیجیے گا، جب بھی سوچیں گے یہ جملہ یاد آئے گا. آگے لکھتے ہیں فَنَتِيجَةُ الصَّبْرِ الْإِمَامَةِ، صبر کے نتیجے میں کم سے کم امامت ملتی ہے. صبر کے نتیجے میں کم سے کم کیا؟ امامت. وہ کہتے ہیں یہ مستور تھی، اللہ امام نہیں بنا سکتا تھا، تو بس امتحان لیا، کچھ دیا نہیں. خالی امتحان لیا، کچھ عطا نہیں کیا اللہ نے، کچھ تو دیا ہوگا. وہ کہتے ہیں اللہ نے عطا یہ کیا. اس صبر کا نتیجہ سنیے. وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے عطا یہ کیا، سارا قبلۃ المانویہ، اللہ نے اس بچی کو مانوی قبلہ بنا دیا. جب مانوی قبلہ بتاؤں گا سماعت معراج پہ ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آنسوؤں کو روکیے گا. وہ کہتے اللہ نے اسے مانوی قبلہ بنایا. مانوی قبلہ بتاؤں کیا ہے؟ ہم جس کا طواف کرے اسے کعبہ کہتے ہیں، کعبہ جس کا طواف کرے اس کو مانوی. اللہ نے اسے مانوی قبلہ بنا دیا. بآخری جملہ اور یہیں سے ربط مصائب. وہ کہتے ہیں یہ جو قبلہ ہے یہ کعبہ، یہ کعبہ، یہ سکینہ. وہ کہتے ہیں ہذہ قبلۃ الحاج، یہ جو کعبہ قبلہ ہے یہ حاجیوں کا قبلہ ہے. آگے کہتے ہیں وہذہ قبلۃ المحتاج، سکینہ محتاجوں کا قبلہ ہے. کہتے ہیں ہذہ قبلۃ الصلاۃ، یہ نماز کا قبلہ ہے. آگے کہتے ہیں وہذہ قبلۃ الصلاۃ، یہ عطاؤں کا قبلہ ہے. جو چاہو سکینہ کے چچا سے مانگ لو. فقیری ہے اس کے چچا سے غنا، فقیری دور کروا لو. غربت ہے چچا سے مانگ لو، سکینہ سے مانگ لو. بس عزادارہ نے امام مظلوم کربلا چند جملے مسائل کے اور مجلس تمام کرو. یہ سکینہ ہے. سکینہ سمجھ میں نہیں آتی، یا عباس کیا سمجھ میں آئیں گے؟
یہ سکینہ ہے، سکینہ۔ دو جملے سن لیجئے، سکینہ، السکینہ۔ تاریخ بھی اس بات کو آج تک نہ لکھ سکی کہ عباس کی شہادت کے بعد شام کے زندان تک سکینہ کو کتنے تماچے مارے گئے۔ میں کہے گا آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، بڑا تڑپ کے روئے ہیں آپ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم کے عزادارو، آپ کے آنسوؤں پہ خدا رحمت نازل فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ تاریخ بھی اس بات کو نہ لکھ سکی کہ بعد عباس سکینہ کو کتنے تماچے لگائے گئے، لیکن یہ عباس کا علم ہے۔ میں عباس کے علم کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہر تماچے پر سکینہ نے بس عباس کو بلایا ہے، ہر تماچے پر سکینہ نے عباس کو بلایا ہے۔ دو منزلیں دکھاؤں گا، ایک جگہ باپ نے عباس کو بلایا، ایک جگہ بیٹی نے عباس کو بلایا، اور وہ دو جگہ اور مسائل ہو جائے گا، وہ دو جگہ سن لیجئے۔ جناب مختار نے ایک ملعون جس کا نام تھا زجر، زجر کو قید کیا، گرفتار کیا، اور قید کرنے کے بعد مختار نے زجر سے پوچھا، یہ بتا کربلا میں کوئی نیزے لے کے گیا تھا، کوئی بھالے لے کے گیا تھا، کوئی تیر لے کے گیا تھا، کوئی تبر لے کے گیا تھا، کوئی نیزے لے کے گیا تھا، کربلا میں تو کون سا اسلحہ لے کے گیا تھا؟ زجر کہتا ہے میں کربلا میں نہ تلوار لے کے گیا تھا، نہ نیزے لے کے گیا تھا، نہ بھالے لے کے گیا تھا، نہ خنجر لے کے گیا تھا۔ مختار کہتا ہے پھر کون سا اسلحہ لے کے گیا تھا؟ زجر کہتا ہے مختار میں کربلا میں 2 نوکیلے پتھر لے کر کے گیا تھا۔ سن لینا آزادارہ نے امام مظلوم ہے کربلا، وہ کہتا ہے میں کربلا میں 2 نوکیلے پتھر لے کے گیا تھا۔ مختار نے زجر کی گردن پہ اپنی تلوار رکھی، رکھ کے پہلا سوال کیا، زجر جلدی بتاؤ تو نے پہلا پتھر کب استعمال کیا؟ زجر کہتا ہے مختار صبر نہ کر سکو گے، مختار کہتے ہیں جلدی بتا ورنہ قتل کر دوں گا۔ زجر کہتا ہے اچھا مختار سننا چاہتے ہو تو سنو، میں نے پہلا پتھر اس وقت استعمال کیا جب فاطمہ کا لال گھوڑے کی زین پر ہزاروں تیر کھائے ہوئے، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، تیروں کی بارش شروع کی۔ میں حسین کے قریب گیا، میں پورے جسم حسین میں کوئی خالی جگہ تلاش کر رہا تھا، اچانک میری نگاہ حسین کی پیشانی پہ پڑی، میں نے پہلا پتھر اٹھایا، حسین کی پیشانی پہ مارا، حسین نے تڑپ کے کہا عباس بھیا عباس۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، رونے والوں جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بہت دوسری جگہ جہاں عباس کو یاد کیا گیا، سنو اور مجلس تمام کروں، یہ پہلی جگہ۔ اب دوسری جگہ مختار بے ہوش ہو گئے، اٹھایا گیا، اب جو اٹھے تو مختار کہتے ہیں ملعون تو نے ظلم کی انتہا کر دی، ملعون تو نے ظلم کی انتہا کر دی، جلدی بتا تو نے دوسرا پتھر کب استعمال کیا؟ نہیں مختار نہیں بتا پاؤں گا۔ مختار کہتے بتا جلدی بتا تو نے دوسرا پتھر کب استعمال کیا؟ مختار نے تلوار کو گردن پر رکھا، رکھ کے کہا اگر نہیں بتائے گا ابھی سر قلم کر دوں گا۔ زجر کہتا اچھا مختار ٹھہر جاؤ بتاتا ہوں، اگر سننا چاہتے ہو تو اپنے ہاتھوں سے اپنے کلیجے کو تھام لو۔ مختار نے اپنے کلیجے کو تھاما۔ زجر کہتا مختار سنو، میں نے دوسرا پتھر اس وقت استعمال کیا جب شام غریبہ مقتل میں ایک لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، الیہ الیہ یا بنیہ، الیہ الیہ یا بنیہ، اے میری بیٹی سکینہ میرے قریب آ جا، اے سکینہ میرے پاس آ جا۔ میں نے دیکھا جلے ہوئے خیموں کے درمیان سے ایک 4 سال کی بچی نکلی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی، ہائے بابا ہائے بابا کرتی ہوئی مقتل میں آ رہی ہے۔ میں نے دوسرا پتھر اٹھایا، بچی کے گھٹنوں پہ مارا، بچی منہ کے بل گری، چچا پاس کوئی دبا دے۔
وسيعلم الذين ظلموا أيام جو بیمار ہوں انہیں جلد از جلد شفائے کامل عاجل عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سب مولا کے چاہنے والوں کو جلد از جلد شام حسین کی 4 سال کی بچی کی قبر کی زیارت نصیب فرما۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، منتقم خون امام حسین علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے امن و حسان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء ماتم